بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سامعین گرامی، آج کا میرا موضوع ایک قدیم مسجد ہے جو کہ سوات مینگورہ میں واقع ہے۔ سامعین گرامی، اس مسجد کا نام سلطان محمود غزنوی مسجد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ضلع سوات کے مرکزی شہر مینگورہ میں 1000 سال پرانی قدیم سلطان محمود غزنوی مسجد پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سلطان محمود غزنوی نے بنائی تھی، جو کہ اس وقت کے فن تعمیر کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ اس کی چھت زمین سے 30 فٹ اونچی ہوا کرتی تھی۔ ماہانہ 2000 سے زیادہ سیاح ملک کے کونے کونے سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تاریخ کے اوراق سے اگر گرد اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے 2 نومبر بروز منگل 971 عیسوی کو غزنی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا تھا اور ان کی مکمل سلطنت میں افغانستان، عراق اور پاکستان کے کئی حصے شامل تھے۔ مسلمان حکمرانوں میں سے وہ پہلے حکمران تھے جنہیں سلطان کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان پر 17 بار حملہ کیا۔ انہی حملوں میں سے ایک اس نے راجہ گیرا، جو کہ موجودہ پاکستانی علاقے سوات کا طاقتور بادشاہ مانا جاتا تھا، اس کی سلطنت پر حملہ کیا۔ 1000 سال قدیم سلطان محمود غزنوی مسجد کی طرف لے کر جانے والا راستہ گھنے جنگل سے ہوتا ہوا ہمیں مسجد کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے۔ یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں۔ ان میں سے کئی کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی قدیم ترین عمارتیں بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں۔ مسجد کی طرف جاتا ہوا راستہ اس قدر درختوں اور پتھروں سے گھرا ہوا ہے کہ سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتا ہے۔ جیسے ہی ہم مسجد پہنچتے ہیں، ہمیں ایک بورڈ نظر آتا ہے جس پر انگریزی اور اردو زبان میں مسجد کے بارے میں معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ اس بورڈ پر لکھے جانے والی معلومات میں سب سے زیادہ اہم بات سلطان محمود غزنوی مسجد کی تعمیر کے بارے میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی مسجد کو اٹلی کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریافت کیا تھا اور یہ مسجد شمالی پاکستان کی سب سے پرانی مسجد ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار قلعہ نما ہے۔ سلطان محمود غزنوی مسجد کی دیوار کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس مسجد کی تعمیر کس قدر خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ سلطان محمود مسجد کی دیواریں اس قدر مضبوط ہیں کہ اس نے ہزاروں سال کے بدلتے ہوئے موسم، آندھی طوفان کا سامنا کیا ہے، مگر اب بھی اپنی پختہ حالت میں ہے۔ یہ جگہ جہاں مسجد موجود ہے مشہور ہے کہ اس جگہ پر سلطان محمود غزنوی نے پیر خوشحال کو اپنا سپہ سالار بنا کر ایک بڑی لڑائی لڑی۔ اس معرکہ میں پیر خوشحال بڑی دلیری سے لڑا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ پیر خوشحال اب یہاں سوات میں ہی دفن ہے۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد راجہ گیرا کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ کی شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی واپس چلا گیا اور 30 اپریل 1030 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ضلع سوات ہی سے واپسی پر یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا، جس کو بعد ازاں تعمیر کیا گیا۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں گے، مگر آج اس مسجد کے دروازے پر تالا لگا ہے، جسے سیاحوں اور آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ مسجد کے صحن میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھی، جہاں سے مسجد کا نظارہ اور بھی زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ اس مسجد کے برآمدے سے آپ پہاڑوں کا ایک لمبا قافلہ دیکھ سکتے ہیں، جس کا بارش میں نظارہ اور بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ اس مسجد میں 1000 سال پہلے بنائی گئی لائن، جسے اس وقت پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد میں ایک کچن بھی بنایا گیا تھا، جس کی تعمیر بھی سنا ہے مسجد بناتے وقت کی گئی تھی، تاہم اب یہ کچھ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے ایک بار اس مسجد کا رخ کرنا لازمی ہے، کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے بنائی گئی اس مسجد کا طرز تعمیر اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پر تعینات سیکیورٹی گارڈ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سیاحوں کو ایک تلقین ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد کے علاقے میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے نیچر ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے۔ وہاں موجود تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 1000 سال پہلے اس مسجد کو جو چیز یہاں رکھی گئی تھی، اگر اس کو وہاں سے اٹھایا گیا تو اس کی فطری کشش میں کمی واقع ہو جائے گی۔ مسجد تعمیر کرتے وقت اس کے عین درمیان میں پانی کا ایک تالاب بھی بنایا گیا تھا، جس کو آج بھی اسی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اس زمانے کے لوگ وضو اسی حوض کے پانی سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت اس جگہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو پانی لائن کہلاتی ہے۔ اس کا ذکر میں نے اوپر بھی کیا ہے۔ مسجد میں موجود اس لائن سے پانی کو نکالنے اور ڈالنے کا طریقہ بھی اس وقت کی انجینئرنگ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مسجد کے حال میں ایک محراب بھی نظر آتی ہے۔ مسجد کی دیواریں عام پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ قبلہ رو کھڑے ہو کر اس محراب کی دیوار 30 فٹ اونچی ہے، جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی 3 منزلہ عمارت جتنی اونچی دیوار ہے۔ اس مسجد میں قبلے سے آگے محراب کی بائیں طرف ایک راستہ رہائشی کمروں کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس مسجد میں زیر تعلیم طلباء اور اساتذہ رہائش پذیر ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے 2000 کے قریب لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں جان کر آپ نے بھی یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے کتنی خوبصورتی سے تعمیر کی گئی ہوگی، اور اس زمانے میں اس مسجد کی تعمیر میں کتنی محنت لگی ہوگی۔ نہ جانے وہ کون لوگ ہوں گے جو 1000 سال پہلے پہاڑی پتھروں کی مدد سے اس مسجد کی تعمیر کر گئے، مگر وہ جو بھی تھے، اس مسجد کی تعمیر بتاتی ہے کہ اس زمانے کے انجینئر بہت کمال ہوا کرتے تھے۔ 2000 ہر سال آنے والے سیاحوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سوات میں آثار قدیمہ پر خاص توجہ دی جائے تو اس طرح کے تاریخی مقامات کے بارے میں لوگوں کو مزید بتایا جائے تو دنیا بھر سے سیاحت کے شوقین سوات میں زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور اس کا پاکستان کی معیشت پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔